صحیح. اب یہ کہیں کہ جی یہ ان کی ذمہ داری ہے، اگر انہوں نے اس بات کو کہہ دیا تو ہم کچھ نہیں کریں گے. نہیں، یہ ہماری بھی اتنی ذمہ داری ہے. امام حسین نے کا جو نعرہ ہے وہ ہیہات من الذلہ ہے. ہم امام حسین کے نعرے کو بھول گئے. ہیہات من الذلہ کا مطلب ہے کہ ہمارے سے ذلت دور ہے. ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے زندگی کے اندر یہ کام ہو جائے اور روز معاشر میں ہم بی بی زینب کے سامنے جائیں اور ہم ان کو اپنی مجبوریاں بتائیں کہ بی بی میں مجبور تھا، اگر میں نکل جاتا کچھ ہو جاتا مجھے واپس بھیج دیتے، میری جاب چلی جاتی، میرا کچھ چلا جاتا. بی بی کہیں گی کہ میں نے آیا تمہیں اپنی زندگی میں نہیں دکھایا کہ میرے بچوں کو، میرے لال کو جو ہے وہ کاٹ کے مجھے قیدی بنا دیا گیا، ظالم کے دربار میں لے آئے، میرے پاس آئے کوئی وجہ نہیں تھی. میں نے آیا وہ کام نہیں کیا جو کہ میری ذمہ داری تھی. اگر نہیں ہوتا آپ سے، اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی پروٹیسٹ اگر آرگنائز ہو رہا ہے کسی بھی عنوان سے کیا جائے، کسی بھی عنوان سے کیا جائے، ہمیں اس کے اندر شرکت کرنی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قدس میں شرکت نہیں کریں گے کیونکہ قدس جو ہے وہ ایسوسیٹ ہوا ہوا ان لوگوں کی طرف سے بھی، قدس ایسوسیٹ اگر ہوا ہوا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے، تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ قدس کی ریلی ہے یا بی بی زینب کے حرم مطہر پہ اس کی ریلی ہے، یا ہماری کسی اور مسلمانوں کو جب شہید کیا جا رہا ہے اس کی ریلی. نہیں، کہیں پہ بھی ظلم ہو، کہیں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہماری دینی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری جن لوگوں نے ہمیں سمجھائی ہے انہوں نے یہ کہا ہے. امام علی کی حکومت ہے، امام علی سارے اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی شخص رو کے روتا روتا وہ نروس بریک ڈاؤن اس کا ہو جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، وہ حق پہ مارا گیا ہے. لوگوں نے پوچھا امام کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ لگا کہ ہماری حکومت کے اندر ایک یہودن کے پاؤں سے اس کے پائر کو چھینا گیا. ہماری حکومت میں ہوا ہے. اور اگر وہ شخص اس ظلم کو سن کر نروس بریک ڈاؤن کر لیتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ حق پہ مرا ہے. امام علی جن کے شہداء ہیں، ان کو یہ برداشت نہیں ہے کہ یہودن کے ساتھ کوئی اگر ظلم ہوا اس سے چوری کی جائے، ان کو برداشت نہیں ہے. ہم ان کے ماننے والے آج ان کی بیٹی کا حرم جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے اور ہم اپنی زندگیوں کو جیسے ہے ویسے گزارے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہماری حیات اس میں ہے. اگر ظلم ہو اس کے خلاف آواز کو اٹھائیں. وہ ظلم کسی پہ، کسی جگہ پہ، کسی بھی خطے میں، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اور اولا ہیں وہ شخصیتیں کہ جن سے ہمیں محبت ہے. ہمیں ایک بھائی بتا رہے تھے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ اگر تم میں سے 3 سے 4 بھی اس راہ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں مشکل نہیں ہے. لیکن یہ بچے ہیں جو کہ جانے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پاس ایسی مائیں ہیں جو کہ بچوں کو اس راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. بی بی زینب کے حرم کی ابھی تک ہم نے زیارت نہیں کی. 12 دفعہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں. میں آپ کو اپنے دل کی بات 12 دفعہ لوگوں نے کہا آپ جائیں، ہمارے بچے گئے ہوئے ہیں، ہماری ماں گئی ہوئی ہے، سے نہیں جا ہوتا. اور اس وجہ سے نہیں جا ہوتا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں کس طرح سے بی بی کے حرم میں کھڑا ہو کے ان کے اوپر سلام بھیجوں گا جبکہ ان کے قاتل وہ لوگ جنہوں نے ان کے اوپر مظالم کیے ہیں، ان کا بیٹا جو بھی در بدر پھر رہا ہے. کس
کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی اس بازار کے اندر جہاں پہ بی بی کو قید کر کے لے کے جایا گیا کہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے، اس مقام پہ کھڑا ہو جائے اور اس دنیا سے نہ جائے؟ خدا کی قسم اگر آج ہمارے دلوں کے اندر حب دنیا نہ ہوتی، اگر آج ہمیں یہ ساری مصلحتیں نہ ہوتی، تو کبھی ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی اتنی جرأت کر لے کہ اس پاک ہستی کے حرم کا گھیرا کر کے یہ خطرہ ہو کہ کہیں پہ وہ حرم مطہر شہید نہ ہو جائے۔ ہمیں آج جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں آج متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپنے سب اختلافات کو ایک طرف کر دیں، اپنی سب مصلحتوں کو ایک طرف کر دیں۔ خدا کی ذات بزرگ ہے، خدا کی ذات قادر ہے تمام چیزوں پہ۔ جس ہستی کے تحفظ کی ہماری ذمہ داری ہے، اس ہستی کے تحفظ اگر ہم نہ کر سکے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ کہیں پہ ابھی اگر اعلان ہوتا ہے کہ آپ کو جانا ہے، یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے، اگر آپ گھر میں بیٹھے رہے، گھر میں بیٹھنے کے بعد اس بی بی کا نام لینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ خطرہ ہے، اس کو جدی لیں، اس کو سیریس لیں۔ This is a danger right now. It is quite possible that that place that we have, which is the holiest of all places, it might not stay that way. صلوات پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہ جو ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جو ہمارے دلوں کے حالات بہتر جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ کس طرح سے ہماری مائیں تڑپ رہی ہیں، جو جانتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی قید کے اندر قیدی بنا دیا ہے، جو جانتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جان کو خدا کے دین کے اوپر قربان نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ اور خدا جو ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، خدا ہمیں روز معاشر میں بھی زینب کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ بی بی زینب سے درخواست کرتے ہیں کہ بی بی وہ ہمت جو آپ نے دکھائی، اس ہمت کا تھوڑا سا قطرہ ہمارے دلوں کے اندر ڈال۔ اس طرح سے آپ نے دین اسلام کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا، تھوڑا سا اس کا اثر ہماری ماؤں کے دلوں میں ڈال دیں۔ خدایا تو قادر ہے ہر چیز پر، ہمیں وہ دن نہ دکھانا ہے کہ جس دن ہم حرم مطہر کو، خدایا امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمان میں رکھنا، مراجعین اکرام کو اپنے زمان میں رکھنا، ہمیں توفیق دینا کہ ہم اپنے دین کی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔